ڈاکٹر صاحب یہ سوال محمد مراج الدین خان کا ہے ڈیرہ غازی خان سے. یہ پوچھتے ہیں کہ جب قرآن مجید کی تفسیر پڑھی جاتی ہے تو آیت یا آیات کی وضاحت کے لیے کہیں شان نزول کا ذکر آتا ہے. کیا شان نزول کے ساتھ قرآن مجید کو سمجھنا ضروری ہے؟ کیا اس کے بغیر قرآن مجید کی فہم ادھورا تو نہیں رہ جاتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سوال قرآن کریم کے تعلق سے ہے، اور قرآن کریم کے تعلق سے ہر وہ سوال انتہائی اہمیت کا حامل ہے جو اس کے فہم سے متعلق ہو. اگرچہ اس کے الفاظ اور اس کے پڑھنے کا انداز اور باقی تمام چیزیں بھی اپنی جگہ پر انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، لیکن اس کا فہم اس لیے سب سے بڑھ کر اہمیت کا حامل ہے کیونکہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بتایا ہے. ہمارے ہاں ہماری محرومی یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے کی کتاب کے طور پر لیتے ہیں بس، جبکہ یہ کتاب قرات نہیں بلکہ یہ کتاب حیات ہے. یہ وہ کتاب ہے جو ہماری زندگی کی کتاب ہے. ہماری زندگی کے بارے میں اس میں تمام باتیں بتائی گئی ہیں. زندگی کی کامیابی، بلکہ زندگی کی ابتدا، زندگی کی انتہا، اور زندگی میں پھلنے پھولنے، عروج و زوال، اس کے اسباب، اور زندگی میں انسان کن کن مراحل سے گزر سکتا ہے، زندگی میں انسان کے اوپر کون کون سے فریضے عائد ہوتے ہیں، انسان پر کون کون سی چیزیں، کن چیزوں پر پابندیاں ہیں، تمام چیزیں اس میں موجود ہیں. لیکن یہ چیزیں ہمیں تب سمجھ آئیں گی جب ہم قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الانبیاء میں، سورۃ الانبیاء قرآن کریم کی 21 نمبر سورہ ہے، آیت نمبر 10 میں، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، تمہارا ذکر ہے. افلا تعقلون، تم سمجھتے نہیں ہو. تو ذکر کی تفسیر اہل علم نے ایک یہ کی ہے کہ تمہاری شان و شوکت اس میں ہے، اور ایک یہ کہ تمہارا تذکرہ ہے، تمہیں اس میں مینشن کیا گیا ہے. اور قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ ہم زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اس کو پڑھیں گے تو ہمیں لگے گا کہ یہ ہمارے ہی بارے میں بات کر رہی ہے، یہ کتاب ہمارے ہی بارے میں بات کر رہی ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کی عمر ہے 18 سال. 18 سال میں جو نوجوان ہوگا اس کے مسائل مختلف ہوں گے، سوچ مختلف ہوگی. جب وہ 23 سال میں پہنچے گا تو مختلف ہوگی. 28 سال میں پہنچے گا، 5 سال کا گیپ دیتے رہیں تو ہم میں سے ہر ایک شخص کے مسائل وہ ہر 2 4 سال 5 سال کے بعد مختلف ہوتے ہیں. لیکن قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ انسان اس کو جب بھی، جس موقع پر بھی، عمر کے جس مرحلے میں بھی پڑھے گا، اس کو ایسا لگے گا کہ یہ میرے لیے ہے اور میری زندگی کے اسی مرحلے کے لیے ہے. تو یہ قرآن کا اعجاز ہے. ہم اس لیے اس اعجاز سے محروم رہتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کو سمجھ کر نہیں پڑھتے. ہم نے اس کو صرف قرآن کریم کے الفاظ سیکھنے تک محدود کر دیا، اور وہ بھی بہت کم لوگ ہیں جو سیکھنے الفاظ بھی سیکھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس میں تمہارا تذکرہ ہے، افلا تعقلون، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں سوال کر رہے ہیں، اور سوال کرتے ہوئے ہمیں ابھار رہے ہیں. افلا تعقلون، سمجھتے نہیں ہو، عقل نہیں کرتے ہو. تمہیں سمجھنا چاہیے کہ قرآن کریم میں تمہارا تذکرہ ہے، تو اس کو حاصل کرو، اس کو دیکھو کیسے ذکر ہے تمہارا قرآن کریم میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے مقصد کا جو بیان کیا وہ سورہ صاد میں بیان کیا. سورہ صاد 38 نمبر سورہ ہے قرآن کریم کی، اور اس کی آیت نمبر 29 ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب مبین کی 4 کوالٹیز اور صفات بیان کی. پہلے نمبر، عظیم الشان کتاب ہے. انزلناہ، دوسری اس کی خوبی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل کیا، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. تیسرے نمبر پر الیک، اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کو امام الانبیاء والمرسلین، ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد نسلیں، مال و دولت سب آپ پر قربان ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر نازل کیا گیا. 3، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ مبارک، یہ بڑی برکتوں والی کتاب ہے. یہ 4 خوبیاں اور 4 صفات بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ کیوں ہم نے نازل کی ہے، مقصد کیا ہے، پرپز کیا ہے. لیدبروا آیاتی، تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں، غور و فکر کریں، آیات کو سیکھیں. تدبر کا معنی ہوتا ہے لرننگ کی ابتدا. ایک ہوتی ہے لرننگ کی ابتدا، جب وہ لرننگ کی ابتدا ایک ایسے مرحلے پر پہنچ جائے کہ جہاں پر انسان بہت ڈیپتھ میں چلا جائے، اس کو تدبر کہا جا سکتا ہے. تدبر اصل میں کسی بھی چیز کا آخری حصہ ہوتا ہے، دبر سے یہ لفظ نکلا ہے. تو ہمارا قرآن کریم کو پڑھنے کا اصل مقصد ہونا چاہیے اس کو سمجھنا. تو سمجھنے کے لیے وہ تمام چیزیں جو سمجھنے میں آسانی پیدا کرنے والی ہیں، اگر ہم وہ اس کا اہتمام کر لیں تو ہمارا قرآن کا فہم بہت مضبوط ہو جائے گا. اسی میں سے جو سائل نے سوال کیا کہ کیا شان نزول وغیرہ کو پڑھنا جاننا ضروری ہے، ضروری نہیں آپ کے لیے.
لیکن اگر آپ شان نزول کو بھی سامنے رکھیں گے، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو پھر آپ کو قرآن کریم کے فہم میں وہ چیزیں بھی سمجھ آ جائیں گی جو اس کو پڑھے بغیر سمجھ نہیں آئیں گی۔ البتہ اہل علم کے لیے تو یہ ضروری ہے، وہ ظاہر ہے کہ جب تفسیر کو پڑھتے ہیں، تفسیر کا علم حاصل کرتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں۔ کوئی بھی آیت کب نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول کا مطلب ہے کہ سبب نزول، آیات کے نازل ہونے کا کوئی پیچھے اگر سبب ہے تو اس سبب کی وجہ سے ہمیں اس آیت کے کئی ایک مفاہیم ایکسٹرا مل جاتے ہیں جو کہ اس کو جانے بغیر نہیں ملتے۔ تو لہٰذا اگر آپ قرآن میں اپنے فہم کو زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں، انہینس کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے شان نزول بھی ایک مفید ہے۔ البتہ اگر آپ شان نزول نہ بھی دیکھیں تو کم از کم آپ کو قرآن کریم کے الفاظ اور ان الفاظ کے تحت جو تعلیمات ہیں اور جو احکام و مسائل ہیں، ان پر آپ غور و فکر کرنا، ان کا سیکھنا، ان کا سمجھنا، یہ آپ کے لیے ضروری ہے تاکہ عمل میں لا سکیں۔ عام آدمی کے لیے صرف ترجمہ اور تفسیر ہی کافی ہیں، لیکن یہ آگے کوئی تحقیق کرنا چاہتے ہیں یا مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ اس بارے میں ضرور تحقیق کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالجبار بلال صاحب، آپ معروف عالم دین ہیں۔